بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قرية الزنا والربا إلا أذن الله عز وجل بهلاكها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات، برادر مکرم جناب عبدالعظیم فلاحی صاحب، پروفیسر عبدالمجید صدیقی صاحب، ایس آئی او کے ذمہ دار عبدالحفیظ بھائی، دیگر معززین اور آپ تمام حاضرین مجلس اور عزیز جوانوں، آج کی اس باوقار نشست کا عنوان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کا ایک مصرع ہے۔ علامہ اقبال کے فرزند تھے جاوید اقبال، انہی کو مخاطب کر کے علامہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، اور آج سے کئی دہائیاں پہلے اس وقت کے مسائل، مشکلات، بے حیائی اور فواحش کے سیلاب بلاخیز کو پیش نظر رکھ کر یہ تمنا ظاہر کی تھی: خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ علامہ اقبال صرف ایک شاعر نہیں تھے، وہ نہایت دردمند انسان تھے، معمار قوم تھے، اور خاص طریقے پر نوجوانوں کو سمت سفر بتانے والے ایک جہاندیدہ انسان تھے۔ انہوں نے اگر اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ تمنا ظاہر کی اور اس خبر کے ساتھ تمنا ظاہر کی کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ، اگر یہ احساس انہوں نے تمنا کی شکل میں پیش کیا تو صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں، سارے نوجوانوں کے لیے، اپنی پوری قوم کے بیش قیمت سرمایے کے لیے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے حیا اور پاک دامنی کی طرف دعوت دی، بلکہ انہوں نے مغربی تہذیب اور مادیت کے یلغار سے بچنے کے لیے اور روحانی اقدار کو اپنانے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بھی بار بار نوجوانوں کو متوجہ کیا۔ انہوں نے یوں ہی نہیں کہا تھا: تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تن آسانی۔ ان کی نگاہ میں مسلمان نوجوان کا یہ تخیل تھا کہ وہ شاہین پرندے کی طرح خود اعتماد، خوددار، تیز نگاہ، بلند پرواز اور اپنے مقصد اور مشن پر مر مٹنے والا ہو۔ ان کی یہ تمنا تھی کہ جس طرح شاہین پرواز سے کبھی تھک کر نہیں گرتا، نوجوان بھی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے زندگی کی آخری سانس تک محنت کرنے کا ایک ذوق، ایک ذہن پیدا کریں۔ اسی لیے انہوں نے دعائیہ
جملے اور مصرے کہہ کر جوانوں کو متوجہ کیا تھا کہ جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ عزیزو، نوجوان کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی سماج کا، کسی بھی قوم کا بیش قیمت سرمایہ ہوتے ہیں۔ اگر نوجوانوں میں احساس ہوگا، شعور ہوگا، تہذیب ہوگی، تمیز ہوگی، کچھ کرنے اور کر گزرنے کا حوصلہ ہوگا، اپنے اوقات کے استعمال کا مزاج ہوگا، اپنی زندگی کو ایک نظم و ضبط اور ترتیب سے گزارنے کی عادت ہوگی، تو نہ صرف یہ کہ وہ نوجوان آگے بڑھیں گے، بلکہ اپنی قوم کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنی ملت کو بھی آگے لے کر جائیں گے۔ اور یہ ذمہ داری کسی بھی سماج کے سرپرستوں اور بڑوں کی بھی ہے کہ وہ موقع دیں اپنے جوانوں کو، وہ حوصلہ بخشیں اپنے جوانوں کو، وہ ہمت دیں اپنے جوانوں کو، وہ جگہ خالی کریں اپنے جوانوں کے لیے۔ اقبال ہی نے کہا تھا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ یہ نہ ہو کہ ہم کسی منصب پر بیٹھ گئے تو اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یا تو ہم کرسی سے چپک گئے ہیں یا کرسی ہم سے چپک گئی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ بس اب تا حیات ہم یہاں ہیں، جب تک ملک الموت سے ملاقات نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کرسی خالی نہیں ہوگی۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر روانہ فرمایا اور اس کی سربراہی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ وہ بالکل نوعمر تھے، 20 سال بھی عمر ابھی ان کی نہیں ہوئی، اور اتنے بڑے لشکر کی قیادت ان کو دی گئی۔ اور ایسا نہیں کہ اس لشکر میں نوجوان ہی نوجوان تھے، بڑی عمر کے لوگ بھی، جہاں دیدہ لوگ بھی، تجربہ کار لوگ بھی، زیرک اور دانا و بینا لوگ بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے اور آپ کے فیضان سے برسوں برس مستفید ہونے والے لوگ بھی، لیکن قیادت حضرت اسامہ ابن زید کو دی گئی۔ گویا کہ آپ نے بتایا کہ ہم اپنے جوانوں پر اعتماد کرنا اور انہیں آگے بڑھانا سیکھیں، اور ان کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا موقع دیں۔ ابھی وہ لشکر روانہ ہو کر مدینے کے باہر ہی پہنچا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت بڑھ گئی، لشکر رک گیا، پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، وہ لوگ واپس آ گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ ہوئے تو اس لشکر کی روانگی کا حکم دیا، اور حضرت اسامہ ابن زید حزب سابق اس لشکر کے امیر رہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ حالات خراب ہیں، فتنے سر اٹھا رہے ہیں، مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ دشمن موقع پا کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کریں، اس لیے اس لشکر کو روک لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو بکر کی یہ مجال نہیں ہے کہ جس لشکر کو حضور نے روانہ کیا ہو ابو بکر اس کو روک دے۔ پھر کہا گیا گزارش، اگر آپ بھیج نہیں چاہتے ہیں تو ایک گزارش ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید بہت نوعمر ہیں، نوجوان ہیں، بالکل نوخیز ہیں، ان کی جگہ کسی اور کو امیر مقرر کر دیں، کسی جہادیدہ شخص کو۔ حضرت ابو بکر نے کہا، جس کو حضرت نے امیر مقرر کیا، میری کیسے ہمت ہو سکتی ہے کہ میں اس کو امارت سے معزول کروں؟ لشکر جائے گا اور اسامہ ابن زید کی امارت ہی میں جائے گا۔ اس فیصلے پر قائم رہے، اور اس کے ذریعے یہ بتایا کہ مشکل حالات میں کس طرح
عزم و عزیمت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ حالات سخت ہوئے، ہماری بولی بدل گئی، ہمارا طرز عمل بدل گیا، ہمارے نظریات اور افکار بدل گئے، ہمارے سوچنے سمجھنے اور کہنے سننے کا طریقہ بدل گیا۔ ہرگز نہیں۔ حالات چاہے جیسے ہوں، مشکلات کی یلغار ہو، مصائب چاروں طرف سے ہم پر حاوی ہو رہے ہوں، اور زمانے کی فضا ناخوشگوار اور ناہموار ہو، لیکن مومن کو اپنی ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، لازوال عقائد کے ساتھ اور خدا تعالیٰ کی ذات عالی پر غیر معمولی توکل کے اظہار کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ حضرات گرامی، نوجوانوں پر محنت اور نوجوانوں کا صحیح سمت میں قدم بڑھانا اس دور کا تقاضا بھی ہے، وقت کی اہم ضرورت بھی ہے، دین کی تعلیم بھی ہے، قرآن کی ہدایت بھی ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسوہ بھی ہے۔ آپ نے ایک ایسا معاشرہ خون جگر سے سینچ کر قائم فرمایا جس میں حیا تھی، شرم تھی، عفت و طہارت تھی، خشیت و عنابت تھی، خدا کے لیے جینے اور خدا کے لیے مرنے کا ذوق تھا۔ آپ نے ایک نوجوانوں کی ایک پوری جماعت قائم کی کہ جن کے اوصاف، جن کی صفات، جن کا حوصلہ، جن کی ہمت ضرب المثل ہے۔ آپ یاد کیجئے کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح دین کے خادم بن کر، مبلغ بن کر آئے، مدینہ منورہ میں ایمان کی کرنوں کو بکھیرا، نوجوان تھے، اور پھر وہ مرحلہ آیا کہ جام شہادت نوش کیا۔ پڑھیے سیرت کی کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وصال پر، ان کی شہادت پر کس طرح ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور آپ ان کے جسد اطہر کے پاس بیٹھے اور ان کے جسم کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ خاک و خون کو ان کے چہرے سے صاف کر رہے ہیں، اور آنکھ سے آنسو قیمتی موتیوں کی طرح گر رہے ہیں، اور آپ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مسلمانوں میں جوان مرد وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر کے دکھاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اپنی باری پوری کر کے جا چکے، کچھ وہ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ مثالیں بہت ہیں، لیکن مجھے اگلی چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک طرف اگر ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے کہ ہمارا معاشرہ پاک باز رہے، ہمارا جوان باحیا رہے، مسلمان عورت صاحب کردار رہے، تو دوسری طرف شیطان کی راہ پر چلنے والے، ابلیس کی جماعت سے تعلق رکھنے والے، اور مال و اسباب کو اور زندگی کی خواہشات کو اپنا معبود بنانے والے اس فکر میں ہیں کہ کس طرح عفت و طہارت کا جنازہ اٹھایا جائے، حیا کو ختم کیا جائے، عورتوں کے پردے کو ختم کیا جائے، جوانوں کے دل میں بے حیائی کے جراثیم پیوست کیے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر آج بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے پوری منصوبہ بندی ہے، پلاننگ ہے، اس کے لیے اسباب و وسائل کا استعمال ہے،
اس کے لیے جدید آلات کا استعمال ہے، اور چاروں طرف ویسٹرن کلچر کو پھیلانے کے لیے، مغربی تہذیب کو پھیلانے کے لیے، اور بے حیائی کو ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے شیطانی جال بچھے ہوئے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان نوجوان بے حیا ہو جائے، نہیں، مسئلہ اصلاً یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے لوگ بے حیائی کو دنیا میں عام کر کے اپنی تجوریوں کو بھرنا چاہتے ہیں، ملینز اور بلینز ڈالر وہ کما رہے ہیں بے حیائی کو فروغ دے کر، بے حیائی کو عام کر کے، جسم فروشی کے کاروبار کے ذریعے، دواؤں کے فروخت کے ذریعے، اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے مختلف حربوں کو دنیا میں عام کر کے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ کیا مسلمان کیا غیر مسلم اس فریب میں لوگ پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور کیا لڑکے کیا لڑکیاں کیا بڑی عمر کے مرد اور عورتیں بے حیائی تیزی سے اپنے قدم جما چکی ہے۔ صورتحال اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہو چکی ہے جتنی ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو نشے کی لت بڑھائی جا رہی ہے، کیوں بڑھائی جا رہی ہے؟ خاص طریقے پر ایسے علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، آپ دیکھیں گے کہ نشے کی چیزیں عام کی جا رہی ہیں۔ کیوں کی جا رہی ہیں؟ ایک ذہن ہے اس کے پیچھے، ایک منصوبہ ہے اس کے پیچھے، ایک سوچا سمجھا خاکہ ہے اس کے پیچھے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک باحیا پیغمبر کی باحیا امت کی حیثیت سے کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ ہم بے حیائی کی ادنا سے ادنا چیز پر قدغن لگانے کے لیے آگے آتے؟ قرآن نے کیوں یہ اعلان کیا تھا؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ کھلی بے حیائی ہو یا چھپی بے حیائی ہو، سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، ہر بے حیائی ناجائز ہے، ہر بے حیائی حرام ہے۔ کیوں قرآن میں بار بار یہ کہا گیا کہ سچے مسلمان وہ ہیں جو اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، نفسانی چاہتوں کی غلامی کے راستے پر نہیں جاتے۔ والذین هم لفروجهم حافظون۔ کیوں یہ الفاظ لائے گئے؟ کیوں یہ اعلان ہوا کہ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا؟ کیوں قوم لوط کا تذکرہ بار بار لایا گیا اور ان کی سزا بیان کی گئی، ان کا برا انجام بیان کیا گیا، ان کی بے حیائی کے نشے کی عادت بیان کی گئی؟ کیوں؟ تاکہ یہ سبق دیا جائے کہ اگر آج بے حیائی کی راہ اپنائی جائے گی، کل تباہی اور بربادی مقدر بنے گی۔ قرآن بتا رہا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ یہ قوم لوط کا انجام بیان ہوا کہ ہم نے ان کی آبادی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ قوم لوط کی 4 لاکھ کی آبادی تھی، ساحل سمندر پر وہ آباد تھے، بے حیائی کے راستے پر گئے، ہم جنس پرستی کے راستے پر گئے، بستی ان کی اٹھائی گئی، آسمانوں کے قریب لے جائی گئی، اتنی قریب کہ ان کے کتوں اور گدھوں اور مرغوں کی آواز آسمان پر سنی جا رہی ہے، اور پھر اس بستی کو الٹ دیا گیا۔ اور قرآن میں یہ ارشاد ہوا امطرنا علیہم حجارة من سجیل منضود مسومة عند ربک وما هي من الظالمین ببعید، کہ ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، اور پتھر بھی ایسے جو نامزد تھے، ہر پتھر پر لکھا ہوا تھا
اس پتھر سے کون مرے گا، کون ہلاک ہوگا؟ اور مکے والوں سے کہا جا رہا ہے وما ہی من الظالمین ببعید، قوم لوط کی یہ آبادی تم سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، دیکھو جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، دیکھو قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الظالمین، چل پھر کر دیکھو زمین میں ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قرآن مجید نے اگر یہ باتیں بتائی ہیں تو اس لیے کہ دنیا چاہے جس راستے پر جائے، بے حیائی، بے پردگی، مخلوط نظام تعلیم، میرا جسم میری مرضی کے نعرے اور دعوے، اور کھلی اور چھپی بے حیائی کے تمام تر طریقے، دنیا جس چیز کو چاہے اختیار کرے، لیکن ایک باحیا پیغمبر کی، باحیا امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے میں خود بے حیائی سے بچوں، میں اپنے سماج کو بے حیائی سے بچاؤں، میں اپنے نوجوانوں کو کلمت اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف دعوت دوں، میں بتاؤں کہ آپ کی جوانی اس لیے نہیں ہے کہ وہ داغدار ہو، آپ کی جوانی وہ ہے جو یوسف علیہ السلام کی جوانی کی طرح بے داغ رہے۔ آپ کی جوانی اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان سے اور ان سے اپنی محبت کے رشتے قائم کریں، ناجائز تعلق قائم کریں، آپ کی جوانی اس لیے ہے کہ آپ اعلاء کلمت اللہ کی محنت کو اپنا محبوب بنائیں، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے جذبے کو اپنا مقصد زندگی بنائیں۔ وہ زندگی کس فائدے کی؟ جس زندگی میں صرف جینا ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ زندگی کہ بس جیے جا رہے ہیں، کس فائدے کی؟ جینا ہے ایک اعلیٰ ترین مقصد کے لیے جئیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہوگا، اور پھر اسی رنگ کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرو، خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کو دنیا میں برپا کرو، اور اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتیں اس راہ میں خرچ کرو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں ایسی محنت کرو کہ محنت کا حق ادا ہو جائے۔ واشتراکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ قرآن پاک کے پرشکو الفاظ دیکھیے، کیسی تعلیم دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں کس کس ڈھنگ سے ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ بخشا جا رہا ہے۔ یاد کر لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین گئے ہیں، حضرت شعیب کی صاحبزادیوں سے ملاقات ہوئی ہے، لمبا واقعہ ہے، صرف ایک ٹکڑا عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ ان دو بیٹیوں میں سے ایک آئی، جاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ قرآن مجید کے الفاظ دیکھیے، ارشاد ہوا جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک لڑکی ان میں سے آئی حیا کی چال چلتے ہوئے، حیا کی چال چلتے ہوئے۔ قرآن مجید نے حیا کی چال کا تذکرہ کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ یہ بتایا گیا کہ جب رفتار کی حیا اللہ کو اتنی پسند ہے تو کردار کی حیا اللہ کو کتنی پسند ہوگی۔ ایک اشارہ کیا گیا، ایک سبق دیا گیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہوگا جو ہمارے سماج میں اندر سے اس کو گھن کی طرح کھا رہی ہے۔ بے حیائی ہمارے سماج کا وہ ناسور ہے جس نے ہمارے جوانوں کو بے سمت بھی بنایا، ناکارہ بھی بنایا، اور مقصد سے ناواقف بھی بنایا۔ ایک مہم کے طور پر ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے، اور سماج کے ہر طبقے کو اس محنت، اس جد و جہد میں لگنا چاہیے۔ خاص طریقے پر خاندان کے سرپرستوں کو اپنی اولاد کی تربیت پر پوری نگاہ رکھنی چاہیے۔ اور ابھی یہاں ذکر آیا نکاح کو آسان کرنے کا،
یقیناً یہ بھی طریقہ ہے بے حیائی کے اس سیلاب پر بند باندھنے کا۔ اسی لیے تو ترغیب دی گئی تھی کہ نکاح جلد کیا جائے، اسی لیے ترغیب دی گئی تھی نکاح میں کم خرچ ہو، آسانی کے ساتھ نکاح ہو، لیکن ہم نے نکاح کو خرچیلا بنا لیا۔ آج حالت یہ ہے کہ لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ آج کل شادیاں بہت ہو رہی ہیں، میرے ہاں سفر سے آتا ہوں 20 دعوت نامے ہوتے ہیں، اور بعض دعوت نامے دیکھ کے طبیعت خوش ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اس لفافے میں کسی نے کتاب تحفے میں بھیجی ہے، لیکن جب اندر سے نکالیے تو وہ صحت مند موٹا لحیم شہیم دعوت نامہ نکلتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ گاما پہلوان کا بھائی شادی کا کارڈ ہے۔ یہاں سے بمبئی سے ایک صاحب نے کئی برس پہلے مجھ کو شادی کا کارڈ بھیجا، بہت قیمتی۔ میں نے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ 1250 روپے کا ایک کارڈ چھپا ہے۔ اندازہ کیجئے، ہزاروں کارڈ چھپے، ایک کارڈ 1250 روپے کا۔ کہاں ہم اپنا پیسہ لگا رہے ہیں؟ کس طرح ہم شادی بیاہ کو خرچیلا بنا رہے ہیں؟ جائیے نکاح پڑھانے، وہ نوشاس آ رہے ہیں ماشاءاللہ اوپر سے نیچے تک صحرے میں، پتہ ہی نہ چلے کہ اس صحرے کے پیچھے مخلوق کون سی ہے، اور یہ معلوم ہو کہ انہوں نے یقیناً کوئی ایسا کالا کرتوت کیا ہے کہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، اسی لیے بالکل نقاب پوش ہو کے چلے آئے۔ ایک جگہ میں نے پوچھا، یہ بھی 10-12 برس پہلے نکاح پڑھا رہا تھا، پوچھا صحرا کتنے کا؟ معلوم ہوا 50,000 کا۔ کن چیزوں میں ہم اپنے آپ کو لگا رہے ہیں؟ نکاح کو آسان بنائیں گے تب بدکاری مشکل ہوگی، تب بے حیائی کے دروازے رکیں گے۔ ایک بہت بڑے عرب عالم ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، ما من شہوۃ اودعها اللہ فی جسم الانسان الا وقد جعل لها قناة نظیفة تسری خلالها، کہ اللہ نے انسان کے اندر جو خواہشات رکھی ہیں ان کے فطری طریقے سے تکمیل کا اللہ نے ایک نظام بھی دیا ہے، اور یہ نظام اس خواہش کی تکمیل کا نکاح کی شکل میں عطا ہوا ہے۔ نکاح کو ہم آسان کریں، مہم چلائیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے آسان مسنون نکاح مہم پورے ملک میں چلائی۔ SIO کی طرف سے یہ جو حیا کے سلسلے میں مہم چلائی جا رہی ہے یہ بھی قابل قدر ہے، اور جوانوں کو اور ہمارے عزیزوں کو اس طرح کے کاموں میں دلچسپی لینی چاہیے اور اپنی توانائی اس طرح کے کاموں پر لگانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تھوڑی تھوڑی اور چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما کر ہماری ملت کو صالح ملت میں اور ہمارے معاشرے کو پاکیزہ معاشرے میں تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔